نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی کسی چیز کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا. ابس بیکار فضول کوئی بھی چیز. اور اسی سے آپ سمجھ لیں جو ادنا چیز بیکار نہیں، تو جس کو اشرف بنا کے پیدا کیا اس کو بیکار. اور اس کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ اپنے لائق کام کرتا ہے، بیکار تو نہیں مگر جو کر سکے. انسان جو اشرف المخلوقات تو اس کی تخلیق ابس و بیکار ہو یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو انسان پیدا ہی ہوا ہے کام کرنے کے لیے. اب یہ اور بات ہے کہ جو جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اتنا اعلیٰ درجے کا کام کرتا ہے. اس کے اعلیٰ درجے کے کام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اعلیٰ، مگر پیدا کیا گیا ہے کام کرنے ہی کے لیے. کامیاب ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، کام کرنے کے لیے پیدا کیا. کام کرنا آپ کے اختیار کی چیز ہے، کامیاب ہونا آپ کے اختیار کی چیز نہیں. تو آپ کو صرف وہی لیا جا رہا جو آپ کر سکیں. کامیابی تو خدا کے فضل و کرم سے ملتی، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، جس انداز میں چاہے دے. کبھی کبھی تو انسان یہ سمجھتا فلاں ناکام ہو گیا ہے، مگر نہیں، وہ علم الہی میں کامیاب ہے. لہذا کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو. کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی. آپ کا کام کرنا، کام کرتے رہیے. جو آپ کا کام ہے وہ کرتے رہیے. ابھی اس میں اہلیت اور نااہلیت کا ذکر آ گیا، قابلیت اور ناقابلیت کا ذکر آ گیا. اصل میں آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے ایک چیز ہے بیعت، اور
اور ایک چیز ہے خلافت. خلافت بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز ہوتی ہے بیعت کے حساب سے. مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ بیعت میں بیعت کرنے والے کی منشا مرضی شامل حال ہونی چاہیے. بیعت بیچنا، کوئی چیز بغیر ارادے کے بیچی نہیں جاتی، بغیر ارادے کے خریدی نہیں جاتی. تو بیع و شرع کا فلسفہ یہ ہے کہ بیچنے والا بیچنا چاہے، خریدنے والا خریدنا چاہے، تب بیعت ہوتی. اسی لیے نابالغ بچوں کی بیعت جائز نہیں جب تک ان کا ولی اجازت نہ دے دے. جو اس کے امور کا کفیل ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بزرگ لوگ جب اجازت دے دیں، اس لیے کہ اس کے معاملات کی نگرانی وہ کرتے، تو بغیر ارادے کے کوئی کسی کی بیعت نہیں ہو سکتا، نہ کوئی لے سکتا. ہاں صرف یہ اللہ کے رسول کی شان ہے کہ بغیر کسی کی مرضی کے بھی اس کی بیعت لے سکتے. مرضی پوچھنے کی ضرورت نہیں، مرضی پوچھنے کی اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں، وہ لے سکتے. اسی اختیار کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی کی مرضی نہیں پوچھی، بیعت لے لی. کیوں یہ شان رسول کی؟ کیوں؟ اس لیے یہ شان رسول کی ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ مالک ہے. تو مالک کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اس لیے جس کی چاہے، یہ اختیار کسی اور پیر صاحب کو نہیں کہ بغیر خواہش کے کسی کو مرید کر لے. اگر یہ بات ہو تو پیروں کو آسانی مل جائے، گھر بیٹھے پوری دنیا کو مرید کر لے. یہاں تو مرضی، یہ تو رہا معاملہ. مگر خلافت ایک اعلیٰ چیز ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ کسی کے چاہنے پر موقوف نہیں. تم چاہو یہ چاہے نہ چاہے، دینے والا چاہے تو چلے گا. آپ چاہو چاہے نہ چاہو. کیوں؟ خلافت کی حیثیت تحفے کی ہے، اور تحفہ ہم کسی کو بھی دے سکتے. نہ قابلیت دیکھنی ہے، نہ قابلیت دیکھنی ہے، نہ یہ دیکھنا نہ وہ دیکھنا. تحفہ ہے جس کو دے دیں. ایسے ایسے لوگ تحفے پیش کرتے ہیں جو ہمارے کام ہی کے نہیں ہوتے. اور تحفہ لے لیا. بلکہ کچھ ایسے تحفے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. تحفہ لا کے رسگلہ دے گئے، گلاب جامن دے گئے، سمجھو وہاں کا حلوہ دے گئے. اب تحفے میں دے کے تو چلے گئے. تو ان کا دینا بھی غلط نہیں، ہمارا لینا بھی غلط نہیں. یہ تحفہ اس کی مرضی میں آیا کہ دے گیا، ہم نے لے لیا. مگر تحفہ تو آپ نے لے لیا، کھائیے گا نہیں. اگر آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں تو تحفہ لینا آسان ہے، استعمال کرنے کے لیے صلاحیت چاہیے. لے لیا تحفہ. ہم لوگ ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی،
हमने कहा लीजिए सब वो गाड़ी हम आपको देते हैं, लीजिए चाबी जगह। अब वो आपकी हो गई, आप मालिक हो, मगर चलाइएगा नहीं अगर चलाना नहीं आता, वरना घर तक आप नहीं पहुंचेंगे, गाड़ी भी जाएगी आप भी जाएंगे। समझे? अब यहाँ आप सोचने लगेंगे मुझे ऐसी बात है, कुछ तोहफे ऐसे खतरनाक जब है तो ऐसी चीज का तोहफा दिया क्यों जाए? क्या जरूरत है मरीज को हम हलवा दे दें? क्या जरूरत है जिसका मैदा खराब है उसको हम बिरयानी पेश कर दें? क्या जरूरत है जो ड्राइवरी जानते ही नहीं उसको हम गाड़ी पेश कर दें? ऐसे को ऐसा तोहफा दे क्यों? असल में ये तोहफा जो होता है इसमें इसके साथ थोड़ी आप आज ही से इसको शुरू कर दीजिए इस्तेमाल करना। ये तोहफा एक तरह का दर्स है, एक तरह की हिदायत है। इस तोहफे के अंदर एक हिदायत चिपकी हुई है, वो ये है कि हम ये आपको देते हैं, इसको रखिए, जब इस्तेमाल के लायक हो जाइए तो इस्तेमाल कीजिए। ये हिदायत है, ये हिदायत है। और जब तक नहीं इस्तेमाल के लायक है बैठे रहिए। एक चीज आपके पास है मगर इस्तेमाल के तो असल में ये हिदायत है। तो देखने में ये होता है किसको कहते हैं, ये खिलाफत है। और इसमें मानवीयत ये है कि ये इब्तिदा में हिदायत है, ये हमने दे दिया, अब इसके लायक अपने को बनाइए। पहले बुजुर्ग ऐसे नहीं दिया करते थे, पहले लायक बना के देते थे। अब आमतौर से क्या होता है, दे के लायक बनाने की कोशिश की जाती है। समझ? मैंने ये वजाहत इसलिए की है कि कुछ लोगों के जहन में है कि लोगों ने लायक नालायक का अपना एक मफहूम खुद ही बना रखा है। तो उस हिसाब उनको कैसे दे दिया, कुछ ऐसा है उनको कैसे दे दिया? कहा अगर अच्छा है तब तो अच्छा ही किया तो उसको दे दिया, और अगर आपके हिसाब से वो अच्छा नहीं है तो उसको जो अच्छा बनाने की कोशिश है, इसमें आपको तकलीफ क्या है? आपको परेशानी क्या है इसमें? तो इसमें यह है जमाने के लिहाज से अहकाम बदलते हैं। आज जिस आसानी से आप बैत हो जाते हैं, क्या पहले बुजुर्ग ऐसे करते थे? वो तो बैत ही लेने में पूरी सफाई कर देते थे, उसके बाद बैत करते थे। खिलाफत वो उस वक्त बैत करते थे जिस वक्त तो खिलाफत के लायक भी हो चुका होता, और दोनों नेमतें वो लेकर निकलता था खानका से। समझा? और अब मामला ऐसा है कि बैत करने से सिर्फ आपका रिश्ता बुजुर्गाने दीन से लगाया जाता है, उस कड़ी से वाबस्ता हो जाए, और उस रस्सी को पकड़ लीजिए जिसका एक सिरा गौसे पाक के हाथ में, गरीब नवाज के हाथ में। उस रस्सी को आप पकड़ लो और उसी को मजबूती से पकड़े रहो। आपकी ताकत होगी, आपके अंदर ताकत होगी तो आप अपने पैरों से चलेंगे, और आपके अंदर ये ताकत आप नहीं पैदा कर सके तो घसीटने वाला घसीट ले। तो ये तो दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने की बात है। बस हाँ इतना जरूर है, घसीटने वाला भी उसी में घसीटेगा जब रस्सी इतनी मजबूत हो कि आप घसीटते चले जाए मगर छूटे ना। कितनी तकलीफें हो जाए, परेशानियां हो जाए, कुछ भी छूटे ना, तब तो फायदा है। और अगर थोड़ी सी तकलीफ में हाथ से छोड़ दिया आपने
تو پھر آپ کو اس کا فائدہ نہ ملے گا. تو یہ سب اللہ کا فضل ہے. ہر دور کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں. اس دور میں اگر وہ شرائط لیے جائیں تو کوئی بیعت ہی نہیں ہوگا اگر بیعت کی وہ شرائط کہ پہلے اچھی طرح سے. مگر سوال یہ ہے کہ جب ہر طرف خطرات ہی خطرات ہیں، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، ہر طرف اندیشے ہی اندیشے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ، کم عقل کم علم والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اکٹھا کر لیں اور ان کو ایک دامن سما دیں، ایک مرکز بتا دیں کہ بیت کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے مرکزیت کو قائم کرنا، سب سے بڑا فائدہ. کہاں سے آ رہے ہیں مولانا اس کا؟ کیا سمجھا؟ تو یہ فائدہ یہ مرکزیت. بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات میں پریشان ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی کے ساتھ وابستہ ہیں تو ایک آخری بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ پیچھا سے پیچھے لے کے آتی ہے. بس یہ ذہن میں آیا اور بچ گیا، اور ورنہ اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے تو شیطان جہاں چاہے لے جائے. اسی لیے جس کا کوئی مرکز نہیں، مرکزیت ہونی چاہیے. اور سب سے بڑا فائدہ بیعت ارادت کو ایک مرکز بنانا اور اس سے وابستہ ہونا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. طرف تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اس کی راہ میں ہمارے یہ احباب اور یہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے اور ہمارے اور سارے خاندان والوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کر لیجیے. سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ لوگ بیٹھ جائیے. اور وہ لوگ جو آج مرید ہونا چاہتے ہیں، حضرت سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ مرید ہونے کی نیت کریں گے. اور جو کسی اور سلسلے سے وابستہ ہیں اور حضور شیخ الاسلام کے فیضان سے بھی مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ طالب ہونے کی نیت کر لیں. جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ مرید ہونے کی نیت، اور جو پہلے سے وابستہ ہو چکے ہیں وہ تجدید بیعت، اپنی بیعت کو تازہ کرنے کی نیت کر لیں گے. کیونکہ بزرگوں کی یہ روایتیں سنی ہیں کہ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ مرید کو جب بھی موقع ملے اپنی بیعت کو تازہ کر لینا چاہیے. جب بھی مرید کو موقع ملے کہ مرشد کچھ لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں تو وہ بھی ان میں شامل ہو جاوے، کیونکہ بڑا نازک دھاگا تجدید کے ذریعے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں. تو جو پہلے سے ہو چکے ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کریں گے. اس طرح کہ آپ اپنے ہاتھ کو یوں پکڑیں، سیدھا ہاتھ جو آپ کا ہے وہ اوپر رہے اور بایاں ہاتھ نیچے. اوپر والے ہاتھ کو آپ پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام کا ہاتھ سمجھیں اور نیچے والے ہاتھ کو آپ اپنا ہاتھ سمجھیں. پھر حضرت جیسا بیان کریں اس کو آپ اعلان کریں. امتیاز
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله ربي من جميع ما كره الله ما قولا فعلا سمعا ناظرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں اے اللہ ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے کل قیامت کے دن بزرگوں کے ساتھ اٹھا آمین اللہم آمین وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم